یاسین کو کیا کیا؟ تلاوت کیا. غفر اللہ لہو بعدد کل حرف منہا. سرکار نے فرمایا اب اس کو اللہ کتنی بار بخشتا ہے؟ فرمایا سورہ یاسین کے جتنے حرف ہیں. غور کریں, الف لام میم, یہ ایک نہیں, سرکار نے فرمایا 3 حرف ہیں. ادھر حدیث کے الفاظ ہیں جس نے اپنے والدین کی جمعہ کے دن قبر کی زیارت کی فقارا عندہ یاسین, کون سی سورت پڑھی وہاں؟ سورہ یاسین. غفر اللہ لہو بعدد کل حرف منہا. فرمایا سورہ یاسین کے جتنے حرف بنتے ہیں, جو ہزاروں بنتے ہیں, اتنی بار اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اتنی بار اللہ اس بندے کی والدین کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں؟ بھائی یہ مت سمجھیں کہ وہ دنیا چھوڑ گئے, ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ سرکار کا ایک فرمان یا نشان آ رہا ہے. ہم جو کچھ بھی یہاں کرتے ہیں ہمارے والدین کو قبر میں ان کی خبر ہوتی ہے. اور سرکار نے اس کے بارے میں کیا ارشاد دیا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہی آتا ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان یا نشان ہے. قال النبي علیہ الصلوۃ والتسلیم من زار قبر ابوی او احدہما احتسابا. سرکار نے فرمایا جو اپنے والدین کی, دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کو گئے, ایک کی قبر کی. اب اس حدیث میں دین کی بھی تخصیص نہیں ہے, اس حدیث میں دین کی بھی کوئی تخصیص نہیں. جب جائے ان کے لیے فائدہ مند ہو گئی. جن کے والدین کی قبریں کافی دور ہیں اور کبھی کبھار ادھر جانا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہ دیکھیں آج تو جمعہ نہیں, سرکار نے ہر طرف رحمت کی رحمت نشان فرمائی ہے. قریب والوں کے لیے جمعہ دے دیا, دوسروں کو فرمایا جب چاہو. ہوگا کیا؟ فرمایا جو بھی ان کی قبر کی زیارت کرے احتسابا, نیت کیا ہو جب جائے کہ رب مجھے نیکی عطا فرمائے. غور کرو یار, ایک مسلمان کی قبر کی طرف جائے اور سرکار نیت دے رہے, فرمایا نیت و احتسابا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں مولا مجھے تو نے نیکی دے دی ہے, اجر و ثواب دینا ہے. عام مسلمان کی قبر کی طرف سرکار نے نیت دی کہ ثواب اور عبادت کی نیت کر کے جانا ہے. تو جب بندہ سرکار کی قبر کی طرف جا رہا ہے اس وقت بھی کوئی عبادت کی نیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس وقت بھی عبادت کی نیت سے ہی جانا ہوگا. اس وقت بھی عبادت کی یا اللہ میں یہ عبادت کرنے چلا ہوں کہ تیرے محبوب کی زیارت کو چلا ہوں, تیرے محبوب کی زیارت کو چلا ہوں. فرمایا جو بھی اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک قبر کی زیارت کرے ثواب کیا ہے؟ جبکہ نیت عبادت والی کہ یہ عبادت ہے اسلام میں, یہ ثواب ہے اسلام میں, یہ نیکی کا کام ہے. کیونکہ احتساب سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمایا بنیت ثواب کو جائے. سادہ لفظ ثواب کی نیت کر کے جو والدین کی قبر کی زیارت کو جائے, سرکار نے فرمایا کان کاجر حجۃ مبرورہ, اللہ والدین کی قبر کی زیارت کرنے کا اس کو اتنا اجر دیتا ہے جس طرح ایک نفلی مقبول حج کرنا کسی کو اجر دیتا ہے. دیکھیں کان کاجر حجۃ مبرورہ, فرمایا ایسے ہی ہے جس طرح نفلی حج ہو اور اللہ کے ہم مبرورہ قبول بھی ہو چکا ہو, جتنا اس کو اللہ نیکیاں دیتا ہے جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کو نیت یہ کر کے جائے کہ اللہ مجھے اجر دے گا, اللہ اس بندے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرما دیتا ہے. اور بڑی مزے کی بات آگے ہے, جب تک زندہ رہا تو اپنے والدین کی قبر کی کیا کرتا رہا. اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب یہ مرے گا, یہ تو ثواب ہے نا, اب مرنے کے بعد بھی کچھ ملے گا. وجہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے. فرمایا جب یہ مرے گا زارت الملائکۃ قبرہ, پھر اس کی قبر کی زیارت کے لیے رب اپنے فرشتوں کو بھیجا کرے گا. اے فرشتوں جاؤ, یہ وہ خوش نصیب ہے جو اپنی زندگی میں والدین کی قبر کی زیارت کیا کرتا تھا. سرکار نے فرمایا جب یہ مر کے جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے
منصب دیا کہ اے فرشتوں تم نے اس بندے کی قبر کی زیارت کو کیا کرنا ہے۔ کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کی قبر کی زیارت کو رب کے واسطے فرشتے تشریف لاتے ہو۔ لیکن آئیں گے کب؟ جب ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، جب ہم والدین کی زندگی میں بھی ان کے حقوق کی رعایت کریں گے، جب ہم والدین کے مرنے کے بعد جو قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ آج یہ چوتھا جمعہ المبارک چل رہا ہے، والدین کی وفات کے بعد احادیث کی روشنی میں ان کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں؟ ان احادیث کی روشنی میں جب ہم ان حقوق کی رعایت کرتے رہیں گے تو جب ہم خود مر کے جائیں گے اللہ اتنا راضی ہوگا کہ فرشتوں کو کہے گا جاؤ اور اس بندے کی قبر کی زیارت کر کے آ جاؤ۔ غور کریں، جن کی قبر کی زیارت کو فرشتے آئیں تو ان کی قبر کے اندر کیا ہوگا؟ جنت کے باغ ہی ہوں گے نا۔ فرشتے جو ان کی زیارت کو آئیں کہ جاؤ فرشتوں اس کی قبر کی زیارت کرو، کیونکہ یہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس حدیث پاک کی روشنی میں اور جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی دونوں حدیث کی روشنی میں اظہر من الشمس ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ قبر کی طرف جانا جبکہ قبر والا مسلمان ہو، جبکہ قبر والا مسلمان ہو، اور بنیت ثواب جانا، کس نیت سے جانا؟ عبادت سمجھتے ہوئے جانا۔ سرکار کی شریعت میں یہ بالکل ٹھیک اور عین عبادت ہے، بالکل ٹھیک اور عین عبادت۔ جو اس کے خلاف کہے وہ غلط ہے، وہ احادیث کو جھٹلانے والا ہے، وہ احادیث کو کیا کرنے والا ہے؟ جھٹلانے والا ہے۔ ہاں البتہ اہل سنت کے افراد کو بھی چاہیے جب قبرستان میں جائیں تو قبر والوں کے شرعی حقوق پورے کریں، وہ کام وہاں نہ کریں جس کام سے اسلام منع کرتا ہے، جس کام سے اسلام، مثال کے طور پر ایک شخص گیا حضور داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں، آپ کی زیارت کو چلا، یہاں سے وہاں گیا، کھربوں نیکیاں اس نے کمائی، کیونکہ ابھی تو ہم ایک والد کے ماں کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ان کی قبر کی زیارت کا یہ عالم ہے تو جن کو رب ولایت عطا فرما دے ان کی قبر کی زیارت کا بھی کوئی عالم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب وہاں گیا، وہاں جا کے دربار شریف کے ارد گرد اس نے اللہ نہ کرے طواف شروع کر دیا، دربار شریف کو جا کے اس نے سجدہ تعظیمی کر ڈالا۔ اسلام میں یہ دونوں کام حرام ہے، اسلام میں یہ دونوں کام کیا ہے؟ حرام ہے۔ سرکار علیہ السلام کی کئی احادیث میں واقع ہے، فرمایا میری شریعت میں کسی کی قبر کو سجدہ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز۔ تو جو نا علم قسم کے لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں یہ حرام اور کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ اسلام اور اہل سنت کا مسلک اس چیز کو مانتا نہیں ہے۔ اہل سنت صرف اسی بات کو مانتے ہیں جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، جو بات قرآن و سنت کے، جو سنی ہو کے غلط کام کرے اس کی وجہ سے سنیوں کے مسئلے کو غلط کہنا یہ بے وقوفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ورنہ صرف قبر کی زیارت کو کیوں نہیں آ جاتا ہے؟ ہر مسلک میں ایسے افراد موجود ہیں جو گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی ہے۔ مثال دیتا ہوں، ہر مسئلہ کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے کہ نہیں؟ کون سی بولے؟ اور اس ٹیلی ویژن کا کما حق اسلام کے مطابق ہی استعمال ہوتا ہو بہت نادر الوقوع ہے، بہت ہی نادر الوقوع۔ تو اکثر گھروں میں ٹیلی ویژن نیٹ کے ذریعے گانے بانے چلتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح۔ ایک مثال خانے سے سمجھا کے پھر انشاءاللہ اگلی حدیث کی طرف چلیں گے۔ فلمیں گانے چلتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس میں تمام مسئلہ باشمول تمام مسئلہ سب کے سب اس میں گرفتار ہے کہ نہیں ہے؟ اب کسی ایک گھر میں ٹیلی ویژن سے گانے کی آواز آ رہی ہو، فلم کی آواز آ رہی ہو، ناچ کی آواز آ رہی ہو، ڈراموں کی آواز آ رہی ہو، تو پتہ بھی ہو کہ یہ سنی ہے، تو کیا کہیں گے سنیوں کا مسئلہ کی غلط ہوگا؟ بولیں تو صحیح۔ یہی کہیں گے کہ یہ فرد غلطی کر رہا ہے، یہ فرد کیا کر رہا ہے؟ میں نے اسی لیے کسی اور کا نام نہیں لیا،
دیا، مثال سمجھانے کے لیے بھی اپنے ہی مسلک کا نام دیا تاکہ کوئی ناراض نہ ہو، کیونکہ اپنا مطلب کسی پہ کیچڑ اچھالنا نہیں، اپنے یہاں بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کی حقیقی رہنمائی پہنچائی جائے۔ اب ایک تو سنی فلمیں دیکھتا ہو، ایک سنی گانے والے سنتا ہو، تو کیا اس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ اہل سنت کا مسلک کتنا معاملہ کرتا ہے کہ یہ گانے والے سنتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، یہ کہنا جائز ہوگا؟ اونچی بولیں۔ اسی طرح اگر کوئی سنی کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرے، حالانکہ مسلک اہل سنت اس کو حرام کہتا ہے، حدیثیں اس کو حرام کہہ رہی ہے، اسلام اس کو حرام کہہ رہا ہے، اس ایک سنی کی وجہ سے پورے مسلک کو بت پرست کہنا، قبر پرست کہنا، بتائیں یہ انصاف ہوگا؟ اونچی بولیں۔ اگر یہ انصاف ہے تو اس طرح بیان پھر کوئی مسلک بھی بچے گا نہیں جس میں ایسا فائدہ ہمیں نظر نہ آئے کہ جو گناہ نہ کرتا۔ قاعدہ کیا بنا؟ کسی مسلک کے فائدے کی وجہ سے مسلک کو بدنام کرنا یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم۔ میری غلطیاں میری ذات تک رکھو، جس مسلک جس مذہب سے میرا تعلق ہے، میری وجہ سے اس مذہب کو گندا کیوں کہتے ہو، اس مسلک کو برا کیوں کہتے ہو؟ غلط میں ہوں تو مجھے غلط کہا جائے، یہی انصاف ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے کے نزدیک قرآن سنت کی روشنی میں کائنات کے کسی مقام پہ جا کر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گو سرکار مدینہ علیہ السلام کی قبر منور تک جا پہنچے، تب بھی اسلام نے قبر مبارک پر اسلام نے سجدہ کرنے کی اجازت ہمیں دی۔ کوئی بندہ کہے عجیب سنی، اور بس سنی ہوتے ہی عجیب ہے، سنی ہوتے ہی وہ لوگوں کو نہیں راضی کرتے، وہ صرف اپنے محبوب کی بات کو دیکھا کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ عقل مانتی ہے جہاں سجدہ، اور میں کہوں جس ذات کو تم سجدہ کرنے کے لیے عقل کو لائے ہو وہی ذات خود فرما رہی ہے۔ صحابہ جب یہودیوں کے انبیاء آتے تھے وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ اے صحابہ جب میں چلا جاؤں میں تم پہ حرام کر کے جاتا ہوں میری قبر کو سجدہ نہ کرنا۔ عقل کو مانے گے یا سرکار کی حدیث کو مانے گے؟ اس لیے میں نے کہا سنی ہوتا ہی وہی ہے جو سرکار کے دیے ہوئے فرمان کے مطابق چلتا ہے، یہ حقیقی سنی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا قبر والوں کی زیارت اگر شریعت کی روشنی میں کی جائے تو اللہ اس فعل سے اس کام سے راضی ہوتا ہے، اس کام سے کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے۔ ہاں اگر شریعت کو توڑا ہے تو گناہ گار ہو۔ اسی طرح سوائے کعبہ مشرفہ کے، بیت اللہ کے، کائنات میں کسی دربار اور مزار کا طواف کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ ہم کسی دربار کا طواف نہیں کر سکتے، طواف فقط بیت اللہ شریف کا ہوتا ہے۔ یہی مسلک ہے اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کا، یا رسول اللہ کہنے۔ اگر کوئی شخص غلطی کر رہا ہے تو وہی پہلا قاعدہ، اس غلطی کو اس جاہل تک محدود رکھا جائے۔ اس لا علم کی وجہ سے مسلک کو بدنام کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ظلم کہلاتا ہے، جس طرح کہ آپ کو مثال سے ہم نے ثابت کر کے عرض کیا۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کا معمول رکھنے والا شخص ہو، جب یہ مر جاتا ہے تو اللہ فرشتوں کو اس کی قبر کے لیے کہ جاؤ تم اس کی قبر کی زیارت کرو، کیونکہ یہ جب تک زندہ تھا اپنے والدین کی قبر کی زیارت کیا کرتا تھا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا میری امت میں سے جس بندے کو یہ پسند ہو، یہ کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں جس طرح کہ ان کی زندگی میں کیا کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی ایسا ہی سلوک کروں، حسن سلوک۔ سرکار نے فرمایا ہماری شریعت میں اس کا بھی حال موجود ہے۔ جس طرح وہ والدین زندہ تھے، اولاد اپنے والدین
ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ کے نیکیاں کماتے تھے، فرمایا اب بھی کمائی جا سکتی ہے۔ وہ کام کا ہے، بڑا آسان کام ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ والدین کے مر جانے کے بعد بھی میں اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کروں، تو سرکار نے فرمایا اس کو چاہیے، اس بندے کو چاہیے کہ اپنی والدہ اور اپنے والد کے جو قریبی رشتہ دار فرمائے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، رب اس کو ایسا ہی اجر دے گا جس میں والد کی زندگی میں ان کے ساتھ کرتا تھا۔ دیکھیں اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ والدین چلے گئے تب بھی ہمیں اصول دیا کہ جو تیرے والد کے قریبی رشتہ دار، جو تیری والدہ محترمہ کے قریبی، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ تو پیش آیا کر، اللہ تجھے ایسا اجر دے گا جیسا تو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنے تک ایک حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک ان البر ان کے جملے داخل فرمایا بے شک بڑی بڑی نیکیوں میں سے ایک یہ بھی بڑی نیکی ہے، ایک یہ بھی بڑی نیکی ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں فرمایا ان میں یہ بھی بڑی نیکی ہے، ان میں یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا جب بندے کا والد یا والدہ دنیا سے چلے جائے یہ ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کریں، ان کے رشتہ داروں سے اچھا، فرمایا یہ والدین کے چلے جانے کے بعد بہت بڑی نیکی شمار ہوتی ہے، بہت بڑی۔ دیکھیں سرکار علیہ السلام نے کیسا پیارا ذہن دیا اپنی امت کو کہ فرمایا والدین چلے بھی جائیں نا تو ان کے رشتہ داروں سے بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے رشتہ داروں سے توڑنے کی اجازت، فرمایا تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی نیکی شمار ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی نیکی شمار ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث میں تو بڑی پیاری بات فرما دی، فرمایا جو والدین کے دنیا کو چھوڑنے کے بعد، دنیا کے چھوڑ جانے کے بعد اپنے والدین کے دوستوں سے مراد یہاں شریعت والے دوست ہیں، اپنے والدین کے دوستوں اور اپنے والدین کے رشتہ داروں کا اسی طرح خیال کرے جس طرح کے والدین کی زندگی میں خیال کیا کرتا تھا، والدین کی زندگی میں خیال کیا کرتا تھا، تو اس بندے کو نیکیاں ہی نیکیاں ملتی رہے گی۔ اور فرمایا اگر کسی نے ان کے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لی، والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں سے قطع تعلقی کر لی، والدین کے مرنے کے بعد والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ جھگڑا و فساد کیا، تو سرکار نے کتنی بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے، فرمایا فَيُطْفِئُ اللَّهُ، اللہ بجھا دیتا ہے نور کا، تیرے نور ایمان کو اللہ بجھا کے رکھ دے گا۔ اگر تو والدین کے مرنے کے بعد والدین کے رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ قطع تعلقی کرے گا، جھگڑا و فساد کرے گا، تو اللہ تیری نورانیت کو بجھا کے رکھ دے گا، اللہ تیری نورانیت کو، اگر نہ کریں تو نورانیت بجھ جاتی ہے، اگر کریں گے تو مطلب کیا ہے، نورانیت روزانہ تازہ ہوتی رہے گی اور بڑھتی رہے گی، قلب اور ایمان میں نور بڑھتا ہی جائے گا۔ کب جب والدین کے مرنے کے بعد ان کے دوستوں اور ان کے عزیز و اقارب جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرے گا، تو سرکار نے فرمایا اس کا مطلب جب اس کا ہم الٹ معنی لیں گے، نہ کریں تو نور بجھتا ہے، اگر کریں تو نور بڑھتا ہی جائے۔